نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 41 لیکچر مکمل کر لیے تھے۔ لیکچر نمبر 41 میں ہم نے لفظ کی 2 قسمیں پڑھی تھیں۔ بنیادی طور پر لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں اور مرکب ایک سے زائد الفاظ ہوں انہیں مرکب کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے بنیادی طور پر لفظ کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی آگے پھر 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس کی تفصیل جو ہے پہلے گزر چکی ہے۔ اور پھر ہم مرکب پر آئے۔ مرکب کی بنیادی طور پر 2 قسمیں تھیں، مفید اور غیر مفید، یعنی مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص وہ تھا کہ جس سے بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی اور بات کرنے والا جب اپنی بات مکمل کر لیتا ہے تو سننے والے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اسے ناقص کہا جاتا ہے، یعنی مکمل نہیں ہے۔ اور تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔ مرکب ناقص کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھیں، اضافی اور توصیفی، مضاف مضاف الیہ ہونا اور موصوف صفت ہونا۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مرکب تام کے متعلق پڑھیں گے۔ مرکب تام اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 فعلیہ۔ اب آتے ہیں مرکب تام کی جو 2 قسمیں ہیں ان کی کیا تعریفات ہیں، وہ کس طرح کی ہیں، اسمیہ کیا ہوتا ہے، فعلیہ کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا آپ سمجھیے۔ اسمیہ اس مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اسم پایا جاتا ہو، جس میں مبتدا اور خبر ہو۔ اسمیہ وہ مرکب ہے جس میں مبتدا اور خبر ہو، یعنی جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور وہ مبتدا بن رہا ہو اور دوسرا حصہ خبر بن رہا ہو، چاہے وہ فعل میں سے ہو چاہے اسم میں سے ہو۔ یہ تو ہوئی اسمیہ کی تعریف۔ اور فعلیہ کی تعریف یہ ہے کہ جس میں فعل اور فاعل پایا جاتا ہو، یعنی پہلا جملہ فعل ہو، پہلا جز فعل ہو اور دوسرا جز فاعل ہو، پہلا جز فعل ہو اور دوسرا جز فاعل ہو، تو یہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں، یعنی وہ مرکب کہ جب بات کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی فائدہ حاصل ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ اسمیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مبتدا اور خبر پائے جاتے ہوں۔ مبتدا کا مطلب ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہو، اور دوسرا جز چاہے فعل ہو چاہے اسم ہو وہ خبر بن رہا ہو۔ یہ تو ہوئی جملہ اسمیہ کی بات۔ آگے رہ گیا جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں فعل اور فاعل پایا جاتا ہو، یعنی جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا فاعل ہو۔ بہت ہی آسان ہے۔ اب جملہ اسمیہ کی سب سے پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو اور وہ مبتدا بن رہا ہو، یعنی جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو، جیسے
اللہ ربنا، لفظ اللہ اور ربنا یہ اس جملے میں دو جز ہیں، اللہ اور ربنا۔ اب جب لفظ اللہ ہے یہ اسم ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ربنا آپ کو پتہ ہے یہ مضاف مضاف رب مضاف ہے، نا ضمیر مضاف الیہ ہے، یہ دوسرا جز ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن رہا ہے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ محمد نبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبتدا بن رہا ہے یہاں پر، کیوں؟ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور نبینا یہ اس کی خبر بن رہا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن جائیں گے۔ تو میرے محترم عزیزو ساتھیو، بہت ہی آسان ہے۔ اللہ ربنا، محمد نبینا، القیامت قریب، اگلی مثال القیامت قریب، قیامت نزدیک ہے۔ اب القیامہ یہ اسم ہے اور اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مبتدا، کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ قریب یہ خبر بن رہی ہے کہ قیامت قریب ہے، اس سے ایک بات معلوم ہوئی۔ الدین حق، دین حق ہے، الدین مبتدا، حق یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ جملہ اسمیہ کی مثالیں ہوئیں، یعنی جس میں پہلا جز اسم اور وہ مبتدا بن رہا ہو، اور دوسرا جز خبر بن رہا ہو، چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو۔ تو ابھی تک میں نے جو آپ کو مثالیں دی یہ ساری کی ساری اس اسماء کی تھی، یعنی پہلا جز بھی اسم تھا اور دوسرا بھی اسم تھا۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ کو دوں گا جس میں دوسرا جز جو ہے وہ فعل بن رہا ہے، یعنی فعل اور فاعل پورا مل کر۔ اللہ یرحمہم، اللہ یرحمہم، لفظ اللہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی، یہ مبتدا ہوا۔ یرحمہم یہ پورا جملہ، یہ یرحم فعل ہے، ہم جو ہے یہ مفعول ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ یہ پورا جملہ جو ہے نا، یعنی فعل والا جملہ جو ہے، جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن رہی ہے۔ تو ابھی چونکہ آپ نے جملہ فعلیہ پڑھا نہیں ہے اس لیے اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو صرف میں نے آپ کو ایک مثال دے دی۔ اللہ یرحمہم، اللہ ابتدا اور یہ سے اسم ہے، مبتدا ہے، یرحمہم خبر ہے کیونکہ یہ فعل ہے، تو خبر فعل بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے مطلق۔ اب آگے آتے ہیں ہم جملہ فعلیہ کی طرف۔ مرکب تام کی دوسری قسم جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل پایا جائے، فعل کے ساتھ فاعل بھی پایا جائے۔ جہاں بھی فعل پایا جائے گا اس کے ساتھ فاعل کا ہونا ضروری ہے، بغیر فاعل کے فعل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو اس کی مثالیں ہیں جاء الحق، پہلی مثال جاء الحق، حق آیا۔ اب صرف میں جاء کہتا، آیا، اور ساتھ کوئی اس کا فاعل نہ لگاتا تو جملہ نامکمل تھا، تو جب فاعل ہم نے لگا دیا تو اس سے جملہ مکمل ہو گیا۔ جاء الحق، حق آیا، وزہق الباطل، اور باطل دفع ہوا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی دفع ہونے کے لیے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ شریعت مطہرہ ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات ہیں، یہ سارا حق ہے۔ اسی طرح اگلی مثال، ضرب زید، ضرب کہا، اس نے مارا، نہیں پتہ چل رہا تھا۔ زید، جب لفظ فاعل لگا دیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مارنے والا زید ہے، اس سے خبر معلوم ہوئی، تو اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ اور جہاں ابتدا اسم سے ہو رہی ہو، مبتدا خبر بن رہے ہو، وہاں جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ اور جہاں فعل اور فاعل کا جملہ بن رہا ہو تو وہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو آج کے درس میں آپ کو میں نے مرکب تام کی دو قسمیں بیان کی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی اسم سے ابتدا ہو رہی ہو اور وہ مبتدا بن رہا ہو، اور آگے مبتدا کی خبر آ رہی ہو، کوئی دوسرا جز۔ یہ تو ہوئی جملہ اسمیہ کی تعریف۔ اور جملہ فعلیہ کی تعریف یہ ہے کہ پہلا حصہ مبتدا، پہلا اس کا جو ہے نا، اس کے اندر فعل اور فاعل پایا جاتا ہو، اس جملے میں فعل اور فاعل پایا جاتا ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا درس تھا، آپ حضرات کے سامنے اس کو میں نے بیان کیا، اور اس کو آپ کافی غور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کو حل کریں، اور اپنے پاس لازماً ایک کاپی وغیرہ رکھ دیا کریں اور اس پر نوٹ کیا کریں۔ انشاءاللہ یہ اسباق ضروری تھے، یہ آپ حضرات کو میں نے بتا دیے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب آگے انشاءاللہ ہم باقاعدہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بھی ساتھ تھوڑی تھوڑی چند آیات کی آپ کو بتا دیا کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ مشق بھی کیا کریں گے، اور ساتھ جو آگے کے قواعد ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کے ساتھ جمع رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سانس نکلے اس حالت میں کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے ساتھ بہترین امید پر ہوں، اور اللہ کا خوف بھی دل میں ہو۔ تو اس طرح ہماری زندگی بھی گزرے اور ہماری موت بھی اس حالت میں آئے، اور اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے، آپ سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔